جزاک اللہ۔ تمام شرکائے محفل نے، تقریری مقابلے کے تمام شرکاء نے ظاہر قواعد و ضوابط کو نہایت توجہ سے سماعت فرمایا، اور اب اس سلسلہ تقریر کو آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب وسیم واحدی صاحب کو، جو ہمارے عالم کورس کے طالب علم ہیں۔ جناب وسیم واحدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان سے متعلق اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ جناب وسیم واحدی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نمل کہ جس کی آیت نمبر 59 کا درمیانی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سلام ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ علماء مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا ہے 4 یا 5 انبیاء کا یہاں پہ نام بھی ذکر ہوا ہے کہ جن پر اللہ کی جانب سے سلام ہوا ہے، لیکن بعض علماء مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ برگزیدہ بندوں میں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ لہٰذا اسی عنوان سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام پر سلام ہے، حضرت نوح پر سلام ہے، حضرت ابراہیم پر سلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سلام ہے، دیگر انبیاء پر اللہ کی جانب سے سلام ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا اگر 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کے جو سردار ہیں حضرت خاتم وہ موجود ہیں، 1,23,999 جو انبیاء ہیں ان کے سردار ہیں حضرت خاتم، تو وہ ان کے سردار ہونے کی حیثیت سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو اللہ کا سلام ان پر بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور سنا ہے نبی کونین نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، تو حضرت خاتم پر سلام ہے تو پھر حضرت علی حیدر کرار پر بھی سلام ہے۔ اور پھر حدیث آگے نبی صادق کی بڑھتی ہے الحسن منی وانا منہ، یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے حسین منی وانا من الحسین، تو اللہ رب العزت کا سلام امام حسن و حسین کی بارگاہ تک بھی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد حدیث یہاں پہ ختم نہ ہوئی، حدیث قصہ میں ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے۔ کون سا پیغام ملتا ہے کہ جب نبی کونین در سیدہ پر آتے ہیں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حسن مجتبیٰ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، مولا حسین آتے ہیں سلام کرتے ہیں، پھر علی حیدر کرار آتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور پھر جب یہ 4 اشخاص چادر کے زیر سایہ آ جاتے ہیں پھر سیدہ کونین آگے بڑھتی ہیں، پھر سلام ہوتا ہے، پھر چادر کے نیچے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کی جانب سے ان پر سلام ہو۔ اب سنیے نبی صادق بیان کر رہے ہیں کس کی حدیث؟ سیدہ کونین کی حدیث۔ خود سیدہ کونین ارشاد فرما رہی ہیں کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا من سلم علیہ وعلی 3 ایام اوجب اللہ لہ الجنہ، نبی صادق نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر اور میری بیٹی سیدہ پر 3 روز تک سلام کہے جنت، 3 روز تک سلام کہے جنت۔ واجب یہ حدیث آپ نے سن لی ہے، یہی فقہی مسئلہ بن گیا، اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو بہتر سے بہتر آپ کو سلام
سیرت میں ہمیں یہ قصہ ملتا ہے جب سیدہ اپنے بابا سے کہتی ہیں اے میرے بابا ذرا یہ تو بتائیے گا کہ میری والدہ گرامی کہاں ہیں. نبی خاموش ہوتے. پھر ایک مرحلہ آتا, جبرائیل امین آتے, آ کر کے فرماتے اے نبی صادق اللہ کا حکم یہ ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں مجھ خدا کا سلام, سیدہ کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچا دیجئے. نبی کونین نے سلام پہنچایا. اب سیدہ کا جواب سلام سنیے گا. سیدہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بابا سلام مجھ تک پہنچ گیا ہے, آپ بھی میرا یہ پیغام خدا تک پہنچا دیجئے کہ خدا خود سلام ہے, اسی سے سلام کی ابتدا ہے, اسی پر سلام کی انتہا ہے. یہ بہتر جواب دیا ہے. ذرا آپ بھی فکر کیجئے گا کہ ہم گناہگار, ہم خطاکار اگر سیدہ کونین کی بارگاہ میں سلام ہدیہ کریں گے تو کتنا بہتر جواب سلام ہوگا. اور انہی کے فرزند حجت خدا کی بارگاہ میں جب ہدیہ سلام کریں گے کتنا بہتر جواب سلام آئے گا. اب سوچنا یہ ہے کہ میں جب سلام کر رہا ہوں, سلام کا جب جواب آئے گا میرا کردار ایسا ہے کہ میں سن سکوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.